محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہیں۔ احادیث مبارکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہیں اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہیں۔ جو شخص احادیث کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپناتا ہے، نہ صرف سکون پاتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی اس پر کھل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوستو، یہ حدیث مومن کی کامیاب زندگی کا راز بتاتی ہے۔ خوشی میں غرور، تکبر کی بجائے شکر، اور غم میں شکوے شکایات کی بجائے صبر، یہی ایمان کی اصل علامتیں ہیں۔ مومن کے لیے کوئی حال برا نہیں، کیونکہ ہر حال میں وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ صبر سے بڑھ کر کوئی عطا اور کوئی خیر کسی کو نہیں دی گئی۔ دوستو، صبر کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کوئی عام خوبی نہیں بلکہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں برداشت کرنا جانتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس کے دل میں مزید صبر ڈال دیتے ہیں۔ گویا صبر کرنے والا ایک بار نہیں، بار بار اللہ کی مدد، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو مشکلات میں سنبھالتی ہے، غم میں مضبوط رکھتی ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کی نعمت کو کم کر دے گا۔ دوستو، شکر صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا بلکہ عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ نعمت کو صحیح استعمال کرنا، نعمت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا اور اللہ کی اطاعت میں اس کا استعمال کرنا شکر کا عملی اظہار اور نمونہ ہے۔ ناشکری دل میں سختی پیدا کرتی ہے، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، جبکہ شکر دل کو سکون عطا کرتا ہے اور نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو سب سے زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ دوستو، جوانی کا دور انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ پرجوش اور جذباتی دور ہوتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں نکاح کی طرف رہنمائی فرمائی بلکہ حکم دیا۔ اس حدیث میں نکاح کے دو اہم مقاصد بیان کیے گئے۔ ایک، نگاہوں کی حفاظت۔ نکاح انسان کو ایک حلال رشتہ فراہم کرتا ہے جس سے وہ اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے بچا سکتا ہے، اور یہ اخلاقی پاکیزگی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے محبوب، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، بد نگاہی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حرام دیکھنے سے محض اللہ کے خوف سے نگاہ کو جھکا لے گا، اللہ پاک اس کے دل میں ایسا ایمان پیدا کرے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نکاح کا دوسرا فائدہ، شرمگاہ کی حفاظت۔ نکاح جنسی بیراروی اور برائی سے بچاتا ہے۔
اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ معاشرے کو زنا، بدکاری اور فحاشی سے پاک رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے چند سنہری اقوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، صرف سننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں ان احادیث کو اپنائیں، اپنے کردار کو سنواریں، یہی اصل کامیابی اور سکون کا راستہ ہے۔